مدینہ منورہ جاتے ہیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں، اس وقت جو کلمات کہے جاتے ہیں نا سلام پیش کرتے وقت، جب رسول دنیا میں آتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، آپ سے عشق کا، آپ کی عقیدت کا تقاضا یہ ہے، کوئی بھی عمل اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کی دو شرطیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو پیغام آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ اس کو آگے پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں، تو اس وقت جو کلمات کہے جاتے ہیں نا سلام پیش کرتے وقت، ایک تو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ جملے پڑھے جاتے ہیں اشہد انک بلغت الرسالہ، اے اللہ کے رسول میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اشہد انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ امانت ہم تک پہنچا چکے ہیں۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، آپ امت کی خیرخواہی کا فریضہ انجام دے چکے۔ وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ادا کر چکے۔ یہ کلمات روزہ رسول پر پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں سے جو پہلا کلمہ ہے وہ یہ کہ اشہد انک بلغت الرسالہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام کا جو آخری خطبہ تھا، بڑا تاریخی جو خطبہ تھا حجۃ الوداع کا، تو حضور علیہ السلام نے خطبے کے آخر میں صحابہ سے پوچھا تھا الا هل بلغت، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا چکے۔ تو حضور علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کر کے انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیں۔ 3 مرتبہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں اللہ کا پیغام پہنچا چکا؟ تینوں مرتبہ صحابہ نے کہا کہ آپ پیغام پہنچا چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے کہ آپ کے یہ بندے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا چکا ہوں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب رسول دنیا میں آتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، آپ سے عشق کا، آپ کی عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پیغام کو ہم قبول کریں، اس پیغام کو سمجھیں بھی، اس پیغام کو قبول بھی کریں اور اس پر اپنی زندگی میں عمل بھی کریں۔ یہی مقصد ہے۔ اگر اللہ کے رسول ہم تک مثال کے طور پر پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ کے رسول ہم تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ روزہ فرض ہے اور روزہ نہیں رکھ رہے، اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ حج صاحب نصاب پہ فرض ہے اور صاحب نصاب آدمی حج نہیں کر رہا۔ اسی طرح جو جو پیغام اللہ سے لے کر اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا شخص وہ ہوگا جو ان پیغامات کو قبول کرے، ان کو سمجھے، پھر اس پر عمل کرے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں۔ کوئی بھی عمل اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کی 2 شرطیں۔ پہلی شرط نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے تو اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے۔ کوئی آدمی نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، تو اس کی نماز قبول تھوڑی ہوگی، چاہے وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو۔ ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہم نے، تو ہمیں کیا پتا کس کی نماز قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ مفتی صاحب تو آپ کو یہ بتا دیں گے کہ آپ نے وضو کیا تھا، ہاں کیا تھا، شرائط پوری تھی، آپ کی نماز ہو گئی۔ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے تو مجھے اپنا بھی نہیں پتا،
اپنا بھی نہیں پتا کہ میری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ کی نماز کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے، تو اس کی پہلی شرط ہے نیت. تو اگر میری نیت ٹھیک ہوگی تو قبول ہوگی، اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو کہاں سے قبول ہوگی؟ دوسری شرط ہے اتباع سنت، کہ آپ کا وہ کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے. شریعت نام ہے ماننے کا. اتباع، اسلم اسلام کا مطلب ہوتا ہے گردن جھکا دینا، اس کو کہتے ہیں اسلام. اپنا سر جھکا دینا، اس کو عربی میں کہتے ہیں اسلام. تو دوسری جو شرط ہے وہ اتباع سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر دین کا کوئی کام قابل قبول نہیں ہے. آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز 4 رکعت ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں 4 کے بجائے 6 رکعت فرض پڑھوں گا، اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ 4 کے بجائے اگر کوئی 6 پڑھے گا تو ہو جائے گی عشاء کی نماز؟ نہیں ہوگی. فجر کی 2 کے بجائے 4 پڑھے گا تو ہو جائے گی؟ وجہ کیا ہے؟ اگر وہ 4 رکعت پڑھتا ہے 2 کے بجائے تو قرآن کی تلاوت زیادہ کر رہا ہے نا، سبحان ربی العظیم زیادہ پڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ زیادہ پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر زیادہ پڑھ رہا ہے. تو نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ نماز اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے. اگرچہ آپ کو وہ کام نیکی کا لگ رہا ہو، لیکن اگر اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے وہ نماز قابل قبول. مثال کے طور پر اذان دی جاتی ہے نا، اذان ایک آدمی دے رہا ہے اور آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پہ اذان کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ کے بعد اذان میں محمد الرسول اللہ بھی پڑھوں گا، اذان جب ختم ہوگی تو لا الہ الا اللہ کے بعد کیا پڑھوں گا؟ محمد الرسول اللہ. تو اذان کا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اذان کا یہ طریقہ نہیں سکھایا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی محمد الرسول اللہ پڑھنے میں کیا گناہ کیا ہے؟ عام طور سے جب کسی بدعت سے منع کیا جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں اگر ہم نے یہ کر لیا تو کیا ہو جائے. تو اگر اذان کے اختتام پہ کوئی لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو کیا ہو جائے؟ اگر وہ 2 رکعت کے بجائے فجر کی 4 رکعت پڑھ لے تو کیا ہو جائے؟ کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا، وہ تو تلاوت کر رہا ہے. تو اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے. یہ چیز ایکسیپٹیبل اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو ان کے بعد ہے ان کا زمانہ، پھر جو ان کے بعد ہے ان کا زمانہ. صحابہ، تابعین اور تبع تابعین جن کو کہا جاتا ہے. تو دوسری شرط کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے وہ کام، تب جا کے وہ قابل قبول ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا. بھائی اگر اذان ہم نے اپنی مرضی سے دینی تھی، نماز ہم نے اپنی مرضی سے پڑھنی تھی، روزے ہم نے اپنی مرضی سے رکھنے تھے، تہوار ہم نے اپنی مرضی سے منانے تھے، تو اللہ کے رسول کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے بھی لوگ عبادت تو کرتے تھے، تہوار تو مناتے تھے، شادی بیاہ تو کرتے تھے، کاروبار تو کرتے تھے. یہ سب کچھ رسول کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ تو جب اللہ کے رسول آئے کس لیے آئے؟ اس لیے آئے تھے کہ جو جو چیزیں غلط ہیں وہ بتا دیں، چیزوں کو متعین کر دیں کہ یہ کام یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا.